السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سلم له رمضان سلمت له سنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اور جمعہ کا مبارک دن، قبولیت والی گھڑی، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا، من سلیم لہ رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزرا۔ کیا مطلب؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا، جس نے رمضان کے مہینے میں نوافل کا زیادہ اہتمام کیا، جس نے رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کو بڑھایا، حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلمت لہ سنہ، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کا پورا سال صحیح سالم گزاریں گے۔ یعنی پورے سال میں اللہ پاک جو اعمال اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، وہی اعمال اللہ پاک اس کے لیے 11 مہینے میں کرنا آسان فرما دیں گے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آج 17واں روزہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس دن وہ عظیم واقعہ، یعنی یہی دن میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی مثال آج تک کوئی بیان نہیں کر سکتا، کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت ہے، حضرت اقدس سے سچی محبت کرنے والی، حضرت اقدس سے سچا پیار کرنے والی حضرت اقدس کی وہ چھوٹی سی جماعت نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو ترقی پر پہنچانے کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے جس قربانی کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک ہم سے ایسی قربانی
قربانی نہیں چاہتا۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا فرمایا کتب علیکم الصیام، میرے بندو روزے رکھتے رہو، اس لیے کہ روزہ تم پر فرض ہے، اور صرف تم پر ہی نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے تم سے پہلے بہت سی امتیں آئی ہیں، بہت سی امتوں پر میں نے روزہ فرض کیا تھا، لیکن اللہ نے روزہ فرض کرنے کا مقصد سمجھایا لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے روزہ فرض کرنے کا ایک ہی مقصد کہ تمہارے دل میں میرا ڈر آ جائے، تم اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، تم رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کرنے والے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے مزاج کے موافق ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک ویسے ہی حالات کا فیصلہ کر دیں، تو اللہ پاک نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، میرے بندو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم کتنی بھی چاہتوں کو اپنے دل میں پیدا کر لے، لیکن فیصلے تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ لیکن ہم اللہ جو چاہتے وہ کرتے نہیں ہیں، اور اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے کے منتظر رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنانا چاہیے۔ ہر مخلوق اللہ کی تابع داری کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی غلامی کرتی ہے۔ اگر شرکسی پر کوئی اترا ہے تو جنات اور انسان اترے ہیں، چونکہ ہم پر اتنے حالات آئے، اس کے باوجود ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے دیکھتے دیکھتے دنیا ختم ہو جائے گی، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو ختم ہوئے دیکھا، ختم ہوتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہم نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی، کئی دنیا سے لوگ جاتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی منمانی زندگی نہ گزارو۔ جیسے رمضان کے مہینے میں تم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، تو یہ رمضان کا مہینہ تمہیں یہ میسیج دے رہا ہے، رمضان کا مہینہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ تم نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ یہ کنٹرول سارے سال کے لیے اللہ کو مطلوب ہے کہ ہماری ہر گھڑی قیمتی ہے، ہمارا ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت کے میدان میں، اور قیامت جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کو ساتھ دینے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں، قیامت میں اللہ پاک بندوں سے کچھ سوالات کریں گے، جب تک ان سوالات کا صحیح جواب نہ دے دیا جائے
تب تک اس بندے کے قدم وہاں سے اکھڑ نہیں سکتے۔ اللہ پاک ایک سوال زندگی کے بارے میں کریں گے، میرے بندے میں نے تجھے زندگی نصیب فرمائی تھی، تو نے کس مشغلے میں گزاری ہے؟ جوانی نصیب فرمائی تھی، تو نے کس مشغلے میں گزاری ہے؟ تو نے مال کہاں سے کمایا؟ اور کمانے کا راستہ صحیح تھا تو کہاں پر خرچ کیا؟ یعنی کمانے کا راستہ بھی صحیح تھا یا نہیں، خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح تھا یا نہیں، تو نے علم کہاں سے حاصل کیا اور اس علم پر کیا عمل کیا؟ یہ اللہ پاک اپنے بندے سے سوال کرنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے آپ کو بتلانا، یہ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزرا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرا۔ لیکن میرے پیارو، اس وقت ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے رمضان کے مہینے کو صحیح سالم گزارا ہے؟ 17 روزے ہو چکے ہیں، آج 17واں روزہ ہے، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، ورنہ میرے پیارو ہمارے آقا کا فرمان صحیح ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت اقدس منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے کئی خطبات کو سنا ہے، کئی بیانات کو سنا ہے، لیکن آج تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ آخر کون سی بات پیش آئی؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، ابھی جبریل امین علیہ السلام جو وحی لانے والے فرشتے ہیں وہ میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی نہ مانگی، اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا آمین۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، بے شک ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین۔ آپ رحمت للعالمین بھی تھے، آپ ہدی للعالمین بھی تھے، پھر بھی بد دعا پر آمین کیوں کہی؟ تو جواب یہ ہے، ہمارے نبی نے اپنی مرضی سے آمین نہیں کیا، بلکہ فرشتے نے کہا میرے محبوب آمین کہو، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اللہ کو راضی نہ کیا، تو حدیث شریف کے مطابق ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، اور ایسے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف اپنی ذات سے فیصلے نہ کرو کہ میں نے صرف 4 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا اور میں اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، صرف میں نے یہ کام کر لیا اور مجھ میں اللہ کا خوف آ گیا، نہیں۔ حق تقاتہ، اللہ فرماتے ایسے ڈرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، اس بات کا تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کچھ ایسی نافرمانیاں کر لیو، زندگی میں کچھ ایسے گناہ کر لیے ہو کہ اس گناہ کی نوست کی وجہ سے اللہ پاک مرتے وقت کلمے کو چھین لے۔ اسی لیے مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، لیکن جب صبح میں موت آئے
گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں مجھے سمجھانا یہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو، میری نافرمانیاں نہ کرو، لیکن ہم صرف اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس درجے کی نمازیں پڑھی ہیں، کس درجے کا اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی، ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو مسلمان کو اللہ کے سامنے اور جھکنا چاہیے تھا، مسلمان کو اللہ کے سامنے اور رونا چاہیے تھا، مسلمان کو اور معافی مانگنے کی ضرورت تھی۔ اور یہ صحیح حدیث میں مضمون موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کبھی کبھی اللہ پاک حالات کو پیدا کرتے ہیں اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات میری ہے، عزت دینے والی ذات میری ہے، ذلیل کرنے والی ذات میری ہے، حالات کو بگاڑنے والی ذات بھی میری ہے اور حالات کو درست کرنے والی ذات بھی میری ہے۔ اگر حالات کے درست کرنے کا تم فیصلہ چاہتے ہو تو اللہ فرماتے میرے بندو پھر تم اپنے اعمال کو درست کر لو۔ لیکن آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ رمضان کے مہینے میں میرے پیاروں مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کا اہتمام رمضان کے مہینے میں بھی نہیں کرتے۔ باقی کون سے دنوں میں ہم نماز پڑھیں گے، کون سے دنوں میں اللہ کو راضی کریں گے؟ حدیث شریف میں موجود ہیں، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، غریب صحابی ہے، فرمایا میرے محبوب میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ تو صحیح، کیا فریاد کرنا چاہتے ہو، کیا شکایت کرنا چاہتے ہو؟ اب وہ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کو اچھے سے اچھا کھلاتا بھی ہوں، اس کا پورا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے سکون کی نیند آتی نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے، بلاؤ آپ کے اونٹ کو۔ چنانچہ حضرت اقدس نے اونٹ کو بلایا، اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی کی خدمت میں آیا، اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا۔ اب حضرت اقدس نے اونٹ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ، میں تیرے مالک کی شکایت سنتا ہوں کہ تو اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ تو وہ اونٹ نے کیا کہا، اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، خود کھانا کھانے کے بعد مجھے بھی کھلاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سحری کھا کر بہت سی مرتبہ سوچتے ہیں ابھی جماعت کی دیر ہے، کچھ کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، تو اونٹ نے کہا اللہ کے نبی میرے مالک کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے مغرب کی نماز کے بعد لیٹتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی نماز چھوڑ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں پروردگار عالم کو کیا جواب دوں گا؟ آپ میرے پیاروں اندازہ لگاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، انسان ہے انسان، ہم پر تو سوال جواب بھی ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے بھی ہیں۔ اونٹ پر کوئی جنت اور جہنم نہیں، اور وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب میرے پروردگار عالم کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آج کا مسلمان اتنی جرأت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر بھی نمازوں کا اس کے اندر کوئی احساس اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ تو اللہ سے ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فرائض کا اہتمام کرو جو اللہ نے فرض کیا، جیسے رمضان کے روزے ہیں، جیسے نمازوں کا اہتمام ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کی بھی جتنے
نے اللہ پاک نے جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ معاف فرما دے، اور جو دن باقی اللہ پاک ان دنوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔